فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ ذرہ برابر اللہ کی قسم گناہ کا بدلہ دیا جائے گا. ڈرو اس دن سے. اللہ اکبر. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. ڈرو اس دن سے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا. ڈرو اس دن سے. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راغیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اس دن سے ڈرو. نیکی کا بدلہ نیکی میں دیا جائے گا، بدی کا بدلہ میرے عزیز اللہ اکبر جرم ثابت ہونے پر سزا کا دیا جائے گا. فرمایا اے عائشہ قیامت کا دن ہوگا؟ جی جی یا رسول اللہ. فرمایا اللہ کی جرا سے بچنا. اب عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ کی جرا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا عائشہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سے اللہ کے بندے گزریں گے تو اللہ کے سامنے سے اللہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی ذرا بچیو ڈریو. کہ یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ جس کو گزرتے ہوئے اللہ نے کھڑا کر لیا اور اس سے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا. عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. اے عائشہ اگر جنت میں چاہتی ہے تو میں رلے جائیں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو تو عائشہ تین باتوں کا خیال کرنا. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا اے عائشہ اللہ اکبر دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. اے عائشہ ذرا مالداروں سے پرے پرے رہنا. اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے. آمنہ کا لال قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے ساتھ جنت کے اندر لے کے جائے گا. جاؤ اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کپڑے پر، کھانے پر، مکان کے بننے نہ بنانے پر بنیادی لڑائی کی ہو رہی ہے کہ طلاقوں کی نوبت آ رہی. طلاق ہے جائز عمل، طلاق ہے جائز عمل. جو زمین پر میرے عزیزو طلاق کا نام لیتا ہے اللہ کو اتنا ناپسندیدہ یہ عمل ہے. اس جملے کو سن کر خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا رب اکبر کی قسم جو لوگوں کو توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوں کو ملانے کے لیے آیا ہے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے کے لیے نہیں بلکہ نظروں میں اونچا مقام دینے کے لیے آیا. محترم دوستوں بزرگوں زندگی انسان کی اتنی تھی اتنی گزر گئی اتنی سی رہ گئی. ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری. اب موقع اچھا ہے اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار لیں. ایک توبہ کا لفظ ہماری کایا پلٹ سکتا ہے. ایک توبہ کا لفظ اللہ کے فضل سے ہماری قسمتیں بدل سکتا ہے، ہماری قسمتوں کے فیصلے اچھے کر سکتا ہے. توبو اللہ. بس آپ کی زبان ہلانے کی دیر ہے. اتنا کہہ دو کہ یا اللہ میری توبہ. رب اکبر کی قسم ہے یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ گناہ والا نام اعمالی نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جائے گا. سارا مجمع بلند آواز سے زور سے کہ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مطالبہ 5 وقت کی نماز پڑھنی آتی ہے بسم اللہ، نہیں پڑھنی آتی تب بھی پڑھیے. اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں. نقلیں اتارنا تمہارا کام ہے، اصل میں تبدیل کرنا اللہ کا کام ہے. قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو بسم اللہ، نہیں پڑھنا آتا تو روزانہ اپنے گھر میں جا کے کھول کے بیٹھ جائیے، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھیے. اللہ اکبر. اگر خدا کی قسم ادائیں پسند آ گئی خدا پاک قرآن قیامت کے دن قرآن کے حافظوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا. تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ صبح پڑھ لو، 100 مرتبہ شام پڑھ لو. اللہ اکبر. استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. درود شریف کی تسبیح 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اس کے علاوہ ذکر الہی میں اپنے دلوں کو لگاؤ. جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرو. اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کرو تاکہ یہ ذاکرین میں خدا قیامت کے دن شامل کر سکے. اور کوشش کرنا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے کسی مسلمان کو دکھ نہ دینا.
اور اپنے حق میں گواہیاں لوگوں کی لے کے جاؤ۔ اگر کسی نے بھی قیامت کے دن خدا کو تیرے بارے میں اور میرے بارے میں رو کے دکھا دیا، خدا کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب جنازہ پڑھتے ہیں نا تو ساری دنیا کہتی ہے آؤ چہرہ دیکھ لو، پھر ہر بندہ کہتا ہے میں معصوم لگدا پی آئی، ایسے لگ رہا ہے جیسے سو رہا ہو، ایسے لگ رہا ہے آواز ماریں گے اٹھ جائے گا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مرا ہی کوئی نہیں، یقین نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کی چرپائی اور میت لوگوں کے درمیان پڑی ہوتی ہے، اس بندے کی روح میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں جا بے شرما، تجھے شرم نہیں آئی؟ زندگی کیسی دی تھی اور کیسی گزار کے آیا، اللہ یعلم شرم منہ، بڑا ہی بدکار زندگی گزار کے آیا، لیکن جب میں نے زمین پہ دیکھا تیرے چاچے، تیرے ملیر، تیرے موسیر، تیرے مامے، تیرے رشتہ دار، حتیٰ کہ تیرے محلے والے، تیرے براڑی، تیری گوٹھ والے سارے کہہ رہے تھے بہت سونا بڑی چنگی زندگی گزار کے آیا۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، ہر بندے کی زبان پہ خیر ہی خیر تھی۔ اے بندے جالنڈی والوں کو جا کر بتا دے تم نے میری زمین کے اوپر میرے ایک بندے کو اچھا کہا، تمہارے کہنے پر اس کو میں نے عرش بری پر اچھا کہہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس زبان سے کسی کا گلہ نہیں لے کے آنا، اللہ کی نہ شکری نہیں لے کے آنی، ماں باپ بہن بھائیوں کا گلہ نہیں لے کے آنا۔ جس نے آج میرے عزیزوں خرگوش سے، جس نے آج میرے عزیزوں اللہ اکبر شکار کے ساتھ کھانا کھایا، رات اس کی بھی گزر گئی، اور جس نے سوکھی روٹی پہ چٹنی رکھ کے کھائی، رات اس کی بھی گزر گئی، جس نے 5000 کا جوڑا پہنا دن اس کا بھی گزر گیا، اور جس کے پاس کپڑا نہیں تھا دن اس کا بھی گزر گیا، جس کے پیر کے اندر 10,000 کا بوٹ تھا رات اس کی بھی گزر جائے گی، اور جس نے میرے عزیزوں ننگے پیر خدا کو زمین پر چل کے دکھایا دن اس کا گزر گیا۔ اصل مسئلہ قبر کا ہے، قبر کی پہلی رات کا ہے۔ رب اکبر کی قسم آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر پہلی رات سکون کے ساتھ گزر گئی تو اگلا جہان بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں، زندگی میں حلال پہننا اور حلال کھانا۔ اب جب موت آئے، بابو جی لنڈی والوں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے کفن کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے، پورے وسیم میں، پورے خاندان میں 15 گھنٹے تک فیصلہ ہی نہیں ہوتا کفن کون پہنائے گا۔ تو آپ کو مشورہ دے کے جاؤں، اتنے پیسے تو آپ کے میرے پاس ہوں گے کہ جتنے پیسوں سے میں کفن خرید سکوں۔ بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اپنے حلال کے پیسوں کا کفن خرید کے چلے جاؤ، قبر میں جائیں گے کفن حلال کا ہوا نجات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، اگر کفن حرام کے پیسوں کا ہوا تو پہلی رات قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کرنا زعفران کی خوشبو آئے یا نہ آئے، کوشش کرنا کفن کے ساتھ مدینے کی خوشبو لگے یا نہ لگے، کوشش کرنا کستوری عنبر لگے یا نہ لگے، لیکن کوشش کرنا اللہ اکبر کسی مظلوم کا آنسو نہ لگے، کوشش کرنا کسی بھائی کا حق نہ لگے، کوشش کرنا اللہ اکبر کسی فقیر کی آہ نہ لگے، وگرنہ میرے عزیزو اللہ اکبر قبر کی پہلی رات کفن اتار دیا جائے گا اور یہاں تک دبا دیا جائے گا الامان اللفی۔ میرے عزیزو اس مکان کے بارے میں جس کو 2 کنال میں بنایا اس کی اتنی فکر ہے، اور جو 3 بائی 5 فٹ کا کمرہ ہے اسے زندگی کا احساس ہی نہیں آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اپنی قبر کی فکر کرو۔ آج یہاں خدا نہ کرے کسی کے ساتھ نقصان ہو جائے، آج یہاں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے، پورا لنڈی صدان، پورا وسیم میرے عزیزو ہمدردی کے لیے آ جائے گا، لیکن جاؤ جو آج شام قبرستان چھوڑ کے آئے، رب اکبر کی قسم ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں تو دور کی بات وہاں والوں کو بھی پتہ کوئی نہیں، یہاں تو دور کی بات وہاں والوں کو بھی آواز کوئی نہیں آ رہی۔ بابو جی کسی نے بچانے نہیں آنا، کسی نے میرے عزیزو ہاتھ تھامنے نہیں آنا، بلکہ جس اولاد کے لیے اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ کے گلے لیے، اپنی بہنوں کو دھکے دے کے دروازے سے باہر نکالا، اس اولاد نے سال سال تک قبر پہ پھیرا ہی کوئی نہیں مارنا۔ منہ اٹھا اٹھا کے دیکھو گے ان کے منہ سے گانے کی آواز آئے گی، قرآن کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ آج میرے عزیزوں خوش قسمت ہے جامعہ فاروقیہ میں پڑھنے والے، اللہ اکبر اس قابل تو بنا دیا، اللہ حیاتی ہو، ماں باپ کو سلامت رکھے، اگر جنازے اٹھ گئے پیچھے اللہ اکبر خیر پہنچانے والے تو موجود ہیں، کیا پتہ بیٹے نے بسم اللہ پڑھ دیا، کیا پتہ بیٹے نے قرآن اللہ پڑھ دیا، اس کی ایک آیت پڑھنا قبر کے لیے خوشحالی کا منظر بن جائے گا۔ پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، کسی کا حق دبا کے نہیں جانا۔ ہاں آخری وقت ہے، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، آخری وقت ہے،
सारे नबियों के सरदार का 5 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के रह गए। 2 सहाबा का सहारा लिया, हजरत अब्बास और अली का सहारा लिया, कंधे पे हाथ रख के अपने हुजरे के दरवाजे से बाहर निकले, मिंबर तक चलते आए, पैर के नखून की लकीर बनती आई। साहबा इकराम हुजूर का मुखड़ा देख रहे हैं और समझ गए आज कोई बात करने लगे हैं। फिर आपने साहबा की तरफ मुतवज्जो के फरमाया, मेरे सहाबा क्या पता इसके बाद आज मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो, मैं आज बड़े अहम काम के लिए तुम्हारे पास आया। सारी जिंदगी के अंदर अगर मेरी वजह से किसी को अजियत पहुंची हो तो आज बदला ले, माफ कर दे तो मेहरबानी, अगर बदला ले तो मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ। ये नबियों का सरदार मेराज का दूल्हा कह रहा है। फिर आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा अगर जिंदगी के अंदर किसी का लेन देन हो, मैंने अगर किसी से कर्जा लिया हो तो आज ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल न करना। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे से 2 दिरहम कर्जा लिया था, मैंने वापस लेने की नियत से नहीं दिया था, आपने कहा था मैं तुझे अदा करूंगा। कोई फकीर तेरे पास आया था, उसकी रोटी के लिए, उसके सहूलत के लिए आपने पैसे मांगे, मैंने 2 दिरहम दे दिए। या रसूलल्लाह अगर आज वो वापस करना चाहे तो मुझे दे दो, मैं इनकार नहीं करूंगा। बस इतना कहना था, हुजूर की आंखों से आंसू शुरू हो गए। फरमाया खुदा तेरा भला करे, अभी मेरे पास है कोई नहीं यकीन आता, मेरे हुजरे का पर्दा हटा के देख ले, कई महीने हो गए, तेल ना होने की वजह से मेरे घर में चिराग ही कोई नहीं जला है, नहीं यकीन आता देख ले, घर का चूल्हा नहीं जला, मेरी जीरा भी गिरवी रखी हुई है, जीरा वो जो जंग के मौका पर पहन के जाते थे, फरमाया वो भी गिरवी रखी हुई है। फिर नबुव्वत की आंखों में आंसू आए, आपने अपने आंसुओं को साफ करते करते अपने चचे के बेटे हजरत अकील से फरमाया, अकील जरा सर उठा, इस आदमी को देख ले, इसके मैंने 2 दिरहम कर्जे देने हैं, अगर मैं जिंदा रहा तो दूंगा, अगर मेरा जनाजा उठ गया अकील मुझे कब्रिस्तान में, मुझे जन्नतुल बकी में, मुझे आयशा के हुजरे में बाद में दफनाना, पहले मेरी तरफ से इसका कर्जा अदा करना। मैं मोहम्मद नहीं चाहता किसी के कर्जे का बोझ लेके जाऊं। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, हमारे पे किस किस के आंसुओं का बोझ है। किसी पर बोहतान लगा दिया, किसी पर उंगली उठा दी, किसी हंसते हुए को रुला दिया, आपस में मोहब्बतों में झगड़े पैदा करवा दिए, मियाँ बीवी के अंदर झगड़े करा दिए। मुझे समझ नहीं आती, ओ नौजवान 10 किलो आटे की बोरी नहीं उठा सकता, इतने गुनाहों का बोझ कब्र के अंदर कैसे लेके जाएगा। रोजाना रात को उठ के अल्लाह से मांग, अल्लाह को तेरी जवानी बड़ी महबूब है, अल्लाह को तेरी जवानी बड़ी पसंद है। ये 12 बज गए, अल्लाह करे तेरी मेरी तहज्जुद के वक्त आंख खुल जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वुजू करके मुसल्ले पे बैठ जाना, बस थोड़ा सा खुदा को रो के दिखा देना, इतना रोना कि ये आंखों की पलकों का बाल ही गीला हो जाए। कयामत का दिन होगा, कोई बंदे का सिफारशी मैदान माशर में नहीं आएगा, जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे, जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, पीछे से आवाज आएगी, मुबारक हो तेरी भी सिफारिश मिल गई। मुड़ के देखेगा किसने मेरी सिफारिश की, अल्लाह फरमाएंगे मेरे पास आ जा, ये देख तेरी सिफारिश आ गई। ए मेरे बंदे तू मेरी याद में रोया था, अल्लाह कब रोया था? फरमाया इतना रोया था ये तेरी आंख की पलक का एक बाल ही गीला हो गया था। आज इन पलकों की गवाही पर मेरे रब ने तेरे लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। कयामत का दिन होगा, इंसान के नाम अमाल का पलड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, नेकियों वाला पलड़ा हल्का और गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो रहा होगा। अचानक एक पुड़िया सी यूं उड़ती हुई आएगी और आके नेकियों वाले पलड़े में गिर जाएगी। उस पुड़िया की बरकत से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे दौड़ दौड़ जा जन्नतुल फिरदौस में। मुड़ मुड़ के देखेगा, आज माँ काम नहीं आई, आज भाई काम ना आया, आज रिश्तेदार काम ना आए, सगी औलाद काम ना आई। ये क्या चीज थी? अल्लाह फरमाएंगे मट्टी का जर्रा। याद कर लुंडी में फलाने बंदे का इंतकाल हुआ था, जी। फरमाया तो कब्रिस्तान गया था, जी। फरमाया तूने मेरे बंदे की कब्र के ऊपर मुट्ठी मट्टी की डाली थी, उस मट्टी को मैंने बचा के रख लिया। आज कोई अमल काम ना आया, ये मुट्ठी भर मट्टी काम आ गई, तेरी निजात का जरिया बन गया है। बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, उलमाए किराम और वजाहत फरमाएंगे कयामत का दिन होगा, बंदे के पास कोई अमल नहीं होगा, खाली हाथ आएगा। अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाएंगे सारा वसेब
جن کو گھر میں بٹھا بٹھا کے کھانے کھلایا کرتا تھا، ان کو کوئی نیکی دے، کوئی نیکی نہیں دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تیری نیکی میرے پاس ہے۔ کون سی؟ صبح صبح اپنے گھر سے نکلا تھا، صبح صبح اپنے گھر سے نکلا تھا، راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، لوگوں کی آمد و رفت میں وہ رکاوٹ بن رہی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف میں دیکھ رہا تھا۔ نور پیر کا ویلا اندھیرا اندھیرا تھا۔ اے میرے بندے تو نے بس وہاں سے یوں کر کے لکڑی اٹھا کر اسی گلی میں ایک سائیڈ کے اوپر رکھ دی تاکہ لوگوں کے آنے جانے کا رستہ کھل جائے۔ اے بندے یہ عمل صرف میرے لیے تھا، تو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی برکت سے میں نے تیرے پچھلے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا قرآن آخری آیتیں پڑھ کے میرا عزیز و دعا لے رہا ہوں۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ محبوب ذرا اپنا دور یاد کرے نا۔ اللہ اکبر، تیرے سر پر جب یتیمی کا تاج پہنایا تھا، تیرا دادا ہو کے بھر بھر کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اکبر، ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی، ابا بھی چھوڑ کے چلا گیا، میرے سونے محمد کو کون سنبھالے گا؟ الم یجدک یتیما فآوی، میرا محبوب تیری انگلی پکڑنے والا کوئی نہ تھا۔ تیری ماں تو اللہ اکبر تکیہ منہ پہ رکھ رکھ کے رویا کرتی تھی، تیری ماں تو ہاتھ منہ پہ رکھ رکھ کے رویا کرتی تھی، سونے محمد کو کون سنبھالے گا؟ الم یجدک یتیما فآوی، ماں کان محمد کا تاج پہنا کر لنڈی سدان کے اندر تعارف تیرا کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، میرا محبوبہ تو پھر رہا تھا، کبھی غاروں میں، کبھی مزاروں میں، کبھی دائیں بائیں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، تجھے اپنی پہچان کرانے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ ووجدک عائلا فاغنی، مجھے تیرا وہ دور یاد ہے کہ جب تیرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے پتھر بندہ ہوتا تھا، میرا محبوبہ مجھے وہ تیرا دور یاد ہے۔ کون سا یا اللہ؟ جب تیری بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں کھانا کھانے لگی تھی اور کھانا کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ رک گیا، اپنی روٹی کو یوں کر کے سمیٹ کے مٹھی کے اندر کر لیا اور علی سے کہنے لگی علی پاک جی مجھے ذرا ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ سیدہ گھر گئی اور اپنی مٹھی کو کھول دیا، اپنے دوپٹے کی گرہ کو کھول دیا، روٹی کا ٹکڑا نکالا، لقمہ بنا کر حضور کے منہ میں لقمہ ڈال دیا، لبوں کے درمیان لقمہ تھا اور آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ فرمایا فاطمہ یہ تجھے کہاں سے ملی؟ کہ ابا جان 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، کھاتے کھاتے تیرا چہرہ سامنے آ گیا، بس میرا حلق سے نیچے لقمہ ہی نہ اترا، میں تو بیٹھ کے روٹی کھاؤں، پتہ نہیں میرا باپ کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بھلا ہوئی، اللہ تیرا بھلا کرے، اگر آج بھی تجھے خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی چوتھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ اللہ اکبر، میرے محبوبہ ہمیں آپ کا وہ دور یاد ہے جب بلال دروازے پر اذان دے کے کھڑا ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جی 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 فرمایا تھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا بلال اندر آ جا، آ کر میری حالت دیکھ۔ از بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آپ کے پاس لنگی کا تہمت کا کپڑا تھا، جسم چھپانے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بلال جب کسی اور کو مصلی پہ جا کے کھڑا کر دے، تیرے محمد کے پاس آج جسم چھپانے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں۔ میرے محبوبہ ہمیں وہ وقت یاد ہے، مغرب کی اذان کے بعد نماز ہو رہی تھی، آپ کھڑے تھے، سے رونے کی آواز آئی، محمد نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر جلدی جلدی فاطمہ کے گھر کا پردہ ہٹایا۔ کہا فاطمہ کیا بات ہے، حسن حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابا جان 6 دن کی بھوک نے نڈھال کر دیا۔ پتہ ہے کملی والے فاطمہ کے پاس بیٹھ کے تو رویا تھا اور کہا تھا میرے بچوں کو رلایا نہ کر، جب یہ میرے نواسے روتے ہیں تب محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ میرا محبوبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تیرا وہ وقت یاد ہے۔ کون سا وقت؟ ہمیں تیرا وہ وقت یاد ہے جب ایک رات آپ اپنے حجرے میں آئے تھے اور آپ چرپائی پہ آ کے لیٹ گئے تھے، پھر کروٹ بدل بدل کے آپ رو رہے تھے، آپ کے رونے کی آواز عائشہ کے کان میں پہنچی تھی، سیدہ عائشہ نے آواز سنی تھی تو اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، کیا بات ہے کیوں رو رہے؟ آپ نے فرمایا تھا عائشہ بھوک نے ستا دیا، بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ محبوبہ ہم تیرا وقت نہیں بھولے لیکن آپ بھی نہ بھولنا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
یتیم کو دروازے سے دھکے نہ دینا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے نام پر مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، ددکارنا نہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر میں نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا تو سجدے میں خدا کا شکر ادا کرنا۔ میرے محبوب، میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، اللہ کا یہ احسان امت کو پیغام پہنچا ہوا ہے۔ اگر خدا نے سوکھ دی، سردی کا موسم ہے، کسی کے پاس جوتا نہیں جوتا لے دو، کسی کے پاس بستر نہیں بستر کا انتظام کر دو، کسی کے پاس کپڑا نہیں کپڑے کا انتظام کر دو، کسی کے پاس کھانا نہیں کھانے کا انتظام کر دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، بیواؤں کے لیے چادر پردے کا انتظام کر دو۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، مدرسے کے دینی مدارس کے بچے آپ حضرات کے سامنے ان کا حال ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے انہیں صبر، حوصلہ، تحمل اللہ نے عطا فرما رکھا، ورنہ اس دور حاضر کے اندر جب اے سی کا انتظام ہو، جب بیڈوں کا انتظام ہو، جب بینچوں کا انتظام ہو، وہ قرآن کی تعلیم چٹائیوں پہ بیٹھ کے کون پڑھے گا؟ لیکن اللہ نے ان کے سینے کو ٹھار رکھا ہے، پڑھانے والے بھی اعلیٰ، پڑھنے والے بھی اعلیٰ، 10-10 روپے تمہارے خرچ ہوتے ہیں، قرآن کے حافظ یہ بن کے دکھاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یا کوئی یونیورسٹی کوئی نہیں، یا کوئی کالج کوئی نہیں، یا کوئی اعلیٰ تعلیم کا کوئی سکول کوئی نہیں، لیکن قرآن کا مدرسہ بڑا اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے آج الحمدللہ تیرے میرے بچوں کو اس ادارے کی تربیت نے حافظ قرآن اللہ کے فضل سے بنا دیا۔ اگر آپ چاہتے ہو مدرسے آباد رہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور نہ برائی کرو۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے دین کا کام ہمیں عطا فرمایا، تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھانا، اللہ کے قرآن کا وارث بنانا، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ عالم بنانا، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے اصلاحی خانقاہ کا انتظام ہونا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شعبے میں مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور قرآن والا، ایمان والا اللہ اپنا بندہ، اپنے نبی کا امتی ہمیں بنائے۔ 3 مرتبہ اپنی زبان حال سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حلال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوگی، اور اس کے حلال سے سجدوں کے اندر مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری آنکھ کو بے حیائی و نافرمانی سے، زبان کو اللہ جھوٹ سے بچائے۔